I think from the international community's perspective, it's difficult to talk بین الاقوامی about برادری کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یقیناً کسی متفقہ رد عمل کے بارے میں یہ بات کرنا مشکل ہے، کیونکہ مختلف فریق مختلف اثر و رسوخ اور مفادات رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا زیادہ تر تعلق اس جواب طلب سوال سے ہے کہ طالبان کی پالیسیوں اور ان کے طرز عمل پر کس طرح اثر انداز ہوا جائے۔ اور میرے خیال میں پچھلے 3 سالوں میں ایک سبق جو سیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی برادری طالبان پر کتنا محدود اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف طریقوں سے امریکہ اور دیگر شراکت داروں نے طالبان کو ساتھ لے کر چلنے اور ساتھ ہی انہیں انسانی حقوق اور شمولیت جیسے ایشوز پر جواب دہ ٹھہرانے کی کوشش کی ہے، لیکن صاف بات یہ ہے کہ ہم نے خواتین کی تعلیم سے متعلق طالبان کی پالیسیوں پر تبدیلی کے کوئی آثار نہیں دیکھے۔ کیا آپ طالبان کے ساتھ کسی منطقی بات چیت کا کوئی امکان دیکھتی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں ان کی تعلیم اور سیاست میں نمائندگی پر اپنے موقف کو مشکل سے ہی تبدیل کیا ہے؟ I think it's going to be really tough. And this is one مجھے of those لگتا ہے کہ یہ واقعی مشکل ہوگا، اور یہ ان مسائل میں سے ایک ہے جہاں طالبان چونکہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ بیرونی دباؤ کے آگے جھک گئے ہیں، ان مخصوص مسائل پر جتنی زیادہ توجہ دی جاتی ہے ان کی طرف سے اتنی ہی زیادہ مزاحمت پیدا ہو رہی ہے۔ میری نظر میں شاید ہمارے پاس باہمی دلچسپی کے محدود شعبوں میں بات چیت کی زیادہ گنجائش ہے، جیسے انسداد منشیات، انسداد دہشت گردی، دولت اسلامیہ خراسان صوبے جیسے گروہوں کے خلاف تعاون وغیرہ۔ شاید وقت گزرنے کے ساتھ کسی قسم کی نرمی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن میں نے ایسی علامات نہیں دیکھی کہ موجودہ طریقہ کار اس حوالے سے مؤثر ثابت رہا ہو۔ ٹی ٹی پی اور دولت اسلامیہ خطے میں زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں، اور یہ انتہا پسند سرگرمیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدگی کا سبب ہیں۔ پاکستان نے ان علاقائی دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے کے لیے ماضی میں مختلف حکمت عملی اور فوجی آپریشنز کیے ہیں۔ آپ کے خیال میں پاکستان اب تک ان سے نمٹنے میں کتنا مؤثر رہا ہے؟ really kind of a seesawing in Pakistan's approach. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی اپروچ شروع سے ہی ڈاواڈول رہی ہے۔ طالبان کی جانب سے قبضے پر کچھ حلقوں میں جشن منائے گئے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی تاریخی طور پر طالبان کو دی جانے والی حمایت کی بنیاد پر یہ جو مفروضہ تھا کہ طالبان پاکستان کے مفادات کے دوست ہوں گے، وہ غلط ثابت ہو گیا۔ ہم نے دیکھا طالبان کے ذریعے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بدقسمت کوششیں، جن کے اثرات آج بھی پاکستان میں ٹی ٹی پی کے دوبارہ سر اٹھانے کا سبب سمجھے جاتے ہیں۔ دونوں جانب سے ڈیورنڈ لائن کے آر پار فائرنگ کی وجہ سے سرحدیں بند ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی جانب سے کچھ ایسے جبری حفاظتی اور معاشی اقدامات اٹھانے کی کوشش ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے نے طالبان کے ساتھ بیک وقت تعلقات برقرار رکھنے اور سفارتکاری کے ذریعے ان سے بات چیت کرنے کی ضرورت پر اصرار کیا ہے، اور یہ کوشش مسلسل ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان ابھی تک کوئی طریقہ کار وضع نہیں کر پایا ہے کہ کس طرح طالبان کے رویے سے نمٹے اور انہیں دوحہ معاہدے کے تحت اپنی سرزمین پر کیے گئے وعدوں کو برقرار رکھنے کا پابند کرے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ Under the Doha agreement to not allow their soil to be used for terrorist purposes.